بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں مزید اضافہ کیجیے، صلوات بلند دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب مجلس عزا میں یا صف عزا پہ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کی عزت کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ بانی مجلس ہمارے بھائی بابا جی سید اقبال شاہ جی کے خاندان کے جتنے مرحومین اور مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، مالک ان سب کو حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، وطن کے استحکام کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہو؟ مہربانی سے لہذا ہماری دعا ہے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہماری سرحدوں کے محافظوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے۔ ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک اب تاجیل فرما دے۔ آپ تھوڑے نہیں لمبی زحمت بھی نہیں دینا چاہ رہا ہوں، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات، لیکن سارے صاحبان بلند آواز اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں؟ صاحبان گرامی قدر، کیونکہ بجاڑ پنڈ مسلمانوں کا ہے تو ایک ضروری اعلان کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مہربانی سے مسلمانوں، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، اپنے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل پاک کو شیعوں کی مجلس کہہ کے پنڈ چھوڑ جانا کوئی عقل مندی تو نہیں ہے۔ میں مہربانی سر میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں، یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے۔ مین روڈ سے لے کے یہاں تک کسی سے پوچھو یہاں پہ کیا ہے، کہیں گے شیعوں کی مجلس۔ مجلس حسین کی ہے،
لیکن سارا پنڈ کہتا ہے شیعوں کی مجلس ہے. مسلمانوں اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو حسین جیسا ہیرو شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا؟ مہربانی سے جی مہربانی سے او بسم اللہ. بلا تفریق فرقہ میری اپیل ہے. جہاں تمہارے نبی کی اولاد کے ذکر کی صف بچھتی ہے نا، ان کھلے ہوئے دروازوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا. کچھ بندے اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے ہیں؟ اور یہی تو میں سمجھاتا پھر رہا ہوں، آپ شیعہ نہیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں، لیکن حسین کی مجلسوں میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. کیا کہنا؟ مہربانی سے مہربانی سے بہت شکریہ سید، مہربانی سے بہت شکریہ. حسین کا تعلق مذہب سے نہیں. یہ شیعہ، یہ اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، یہ مسلمانوں کے مذہب ہے. مجھے جہاں آپ کی تائید کی ضرورت تھی آپ سارے ہی چپ ہو گئے. اور یہ مسلمانوں کے مذہب ہے اور یہ سارے ہمارے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ختم ہوا، دوسرا ماشاء اللہ پرویز مشرف کا آ گیا. ضیاء دور میں شیعہ کافر تھے، پرویز مشرف نے اقتدار میں آتے ہی شیعوں کو کافر کہنے والے قبلے کعبوں کو اپنی ٹیبل پہ بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہیں. مہربانی سے میں دیکھیں، میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں. کیمرہ موجود ہے یار. میں نے ہمیشہ کہا ہے مومنین تو جب سے یہ سی ڈی سسٹم آیا آپ نے تو انجوائے کیا ہے. وقت ذاکرہ نو پہ گیا کیمرے. اتنا ظالم ہے یہ سی ڈی سسٹم، یہ مولویوں ذاکروں کو مکرنے نہیں دیتا. میں نے ہمیشہ کہا ہے مالک اگر یہ تیرا سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا. مہربانی صاحب دنیا اپنی زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا. اللہ زندگی دراز کرے. ہمارے عالم اسلام کا بہت بڑا نام تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مولانا جناب طارق جمیل. طارق جمیل صاحب نے کسی مجلس میں نہیں کہا، نیٹ پہ موجود ہے، آپ گواہی دیں گے. میں ہمیشہ زندہ بات کرتا ہوں. کتاب کا حوالہ دو نا تو بندے کہتے ہیں جو تو ویکھیں گے تو پھر سبحان اللہ کرنا. میں بالکل موجود بات کر رہا ہوں. طارق جمیل صاحب نے مجلس میں خطاب کرتے ہوئے نہیں کہا، تبلیغی مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، انہیں مولا علی کہا. اور اس کے بعد مولانا طارق جمیل نے رسول اللہ کی یہ حدیث جسے حدیث غدیر کہتے ہیں وہ حدیث پڑھی.
یا علی آپ کے بھی کیا کہنے. سعودیہ کے ایک عالم دین ہے البانی صاحب، وہ سیاہ ستہ تے بھی نہیں کھلوتے. انہوں نے علیحدہ ریسرچ کر کے احادیث صحیحہ کے نام سے ایک کتابوں کا ایک طویل کو 22 جلدیں اس میں لکھی ہیں کہ جی یہ حدیثیں صحیح ہیں. جتنی فضیلت آل محمد کی حدیثیں تھیں وہ انہوں نے سب نکال دی. یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے. جنہیں بخاری مسلم نے معتبر کر کے لکھا تھا وہ سب نکال دی. لیکن یا علی تیرے کیا کہنے، البانی کو بھی لکھنا پڑ گیا کہ یہ صحیح ہے کہ محمد نے کہا تھا من کنت مولا. ہاں 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 مہربانی صاحب. میں آپ کا نام بھول گیا. ہاں جی شہزاد. شہزاد دیکھیں مولوی ذاکر کو وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جس کی آواز بھی ٹھیک ہو اور لمبا نعرہ لگا. لیکن اب آپ نے بریک رکھنی ہے. جتنے نعرے آپ لگا رہے ہیں نا، مجلس اگر لائیو چل رہی ہو تو دیکھنے والا کیا کہتے ہیں، لگتا ہے بندہ شعوری نال لے. کیونکہ رواج ہے آج کل ہم ذاکر مولوی اکیلے نہیں آتے. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ تو مہربانی سر، بہت شکریہ. شہزاد آپ جی ہیں، سارے عزادار زندہ و سلامت رہیں. تو طارق جمیل صاحب نے تبلیغی مجمع میں رسول اللہ کی پھر یہ حدیث پڑھی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ باقیوں کو حضرت کہیں، انہیں مولا علی کہیں. اور پھر حدیث پڑھی من کنتو مولا، کہ حضور نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، تو اسے مولا کہنا چاہیے. حدیث سے پیغمبر پڑھ کے، یہ ریکارڈ میں بات ہے، نیٹ پہ موجود ہے. حدیث پڑھ کے طارق جمیل صاحب نے اپنے تبلیغی مجمع سے پوچھا حدیث میں نے رسول اللہ کی پڑھی ہے، تمہارے چہرے کیوں اتر گئے؟ کیا کہنے، کیا کہنے. اور اگر ماشاءاللہ کیونکہ آج اس مجلس میں مختلف علاقوں کے نمائندہ چہرے، مالک آپ کو نظر بد سے بچائے رکھے. میرے سامنے بڑا سوبر مجمع بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. طارق جمیل صاحب، آپ شاید پاکستان کے واحد مولوی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنی قبر روشن کر لی. مہربانی سر، میں آپ جی میرا گلا زبان ساتھ نہیں دے رہی. بہرحال پھر بھی مجھے آپ جی ہیں وہ جی میں بندے نہیں پلاٹ بیچ دے جہاں ہے جیسے ہے. آج آپ نے رحم کرنا ہے جیسے ہے کی بنیاد پہ. مہربانی سید زادے جی بسم اللہ، آپ نے سماعت فرمانے. میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ لائیو سسٹم جو ہے نا، یہ بات بڑی دور تک پہنچا دیتے. میں خود اہم شاید نہیں ہوں، لیکن جس جگہ پہ میں بات کر رہا ہوں یہ جگہ بڑی اہم، لہذا اس اہم جگہ پہ بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا طارق جمیل آپ واحد مولوی ہیں. مالک آپ کو زندگی دے، لیکن مرنا ہر کسی نے. آپ نے اپنی زندگی میں یہ کہہ کے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، انہیں مولا علی کہا کرو.
طارق جمیل صاحب آپ نے قبر یوں روشن کر لی ہے کہ آپ نے جب یہ فقرہ کہا نا ہر بندے نے سنا, ہر بندے کی سوچ کا ایک زاویہ ہے. میرے ذہن میں یہ شاجی آیا کہ لگتا ہے مولانا طارق جمیل کو کہیں سے روحانی اشارہ ہو گیا ہے, روحانی اشارہ مل گیا ہے کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا, مولا علی نے آنا. اور اگر میرا مجمع باخبر شہر اجازت دے, بزرگ علماء کو سننے والے نورانی روحانی لوگ بھی موجود ہیں. مولا کائنات کا ایک فرمان ہے, مولا کے ایک محب تھے, نام شاید کسی ذہن میں ہو, جسے حارث حمدانی کہا جاتا. اب کو بندہ کہے رضوی صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں, مولا کے موڈ کی بات ہے. علی کے موڈ پہ میں بحث کرنے والا, یہ آپ کون ہے بھائی؟ علی کے موڈ کی بات تھی. حارث حمدانی کو کہتے ہیں یا حارث حمدان میں یمت یارنی, حارث یاد رکھنا جو جہاں بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے. یہ مولا کائنات کا فرمان. اب جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں وہ پتہ کیا کہیں گے, یار یہ ذاکر مولوی عجیب باتیں کرتے ہیں. چلو دن میں کوئی دنیا میں ایک بندہ مرتا ہو پھر تے مان لو کہ علی وہاں پہ آ جاتا ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں بندے مرتے, اور یہ کیا مطلب عقیدت ہے کہ علی ہر جگہ ہوتا ہے. میری جان, میں دوستانہ تلخی میں بات نہیں کرتا ہوں, میری چھوٹی سی اپیل ہے, یہ جو دنیا میں لاکھوں بندے روزانہ مرتے ہیں یہ اپنے پروگرام سے مرتے ہیں یا کوئی روح شو لینے آتا ہے؟ کہتا جی وہ فرشتہ موت کا آتا ہے, بندہ مر جاتا ہے. میں نے کہا تیرے مقدر کے کیا کہنے, موت کے فرشتے کو ہر جگہ مانتے ہیں, اور یہ فرشتے جن کی چوکھٹ پہ چکیاں پیسا کرتے تھے انہیں نہیں مانتے. جی بسم اللہ, آپ جیئے. ہمارے آپ جیئے جی, آپ جیئے, آپ جیئے, آپ سب زندہ و سلامت رہیں جی. ہمارے بزرگ عالم دین خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن ایسا, میں بزرگ علماء کی کوشش کرتا ہوں کہ نام لے کے بات کی جائے تاکہ اگلی نسلوں تک بھی بزرگ علماء کا ذکر تذکرہ ہوتا رہے. یہ زید صاحب قبلہ جو تھے نا جی, سیدزادو ابھی تک بر صغیر میں یعنی ہند و پاک میں, انڈیا اور پاکستان میں زیدی صاحب قبلہ کے قد کا خطیب پیدا ہی نہیں ہوا. بابا جی یہ میں نے, آپ جی یہ بات میں نے کہیں کر دی تو بعد میں ایک بندہ کہتا ہے مولوی تے مولوی دی تعریف ہی نہیں کر دی. رضوی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. میں نے کہا مولوی واقعی دوسرے مولوی کی تعریف نہیں کرتے, لیکن میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. آپ کی خاموشی بالکل بجا ہے. آپ کو ابھی تک صحیح طرح شاید اندازہ نہیں ہو سکا کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اور اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے تو پھر ولایت علی پہ جھگڑے شکریہ. تو آپ جیئے. علامہ سید اظہر حسن زید صاحب, یہ زید صاحب جو قبلہ مرحوم, یہ علامہ
اندلیب گلستان رسالت مرحوم علامہ نسیم عباس رضوی کے استاد مرحوم تھے. نسیم صاحب قبلہ کے استاد مرحوم تھے زیدی صاحب. زیدی صاحب پہ کوئی مالکوں کا وکھرا کرم تھا کہ بات لفظ یہ کہتے تھے، صدیوں کی کڑیاں ملا دیتے تھے. کیونکہ مجمع میں سے جو ینگ دوست ہیں انہوں نے زیدی صاحب کو نہیں سنا. اگر آپ اجازت دیں تو زیدی صاحب کے بارے میں ایک دو بات آپ سے کر رہا ہوں، کیونکہ بزرگ علماء کی باتیں ہمارے لٹریچر سے نہیں ملتی. سینہ بسینہ ہی گفتگو ہوتی رہے تو ان کی یاد آوری ہوتی رہتی ہے. زید صاحب قبلہ لکھنؤ سے ہجرت کر کے، سید اظہر حسن زید صاحب لکھنؤ سے انڈیا سے تقسیم کے بعد ہجرت کر کے لاہور آ گئے. زید صاحب وہاں بھی سید تھے. fill in the blanks. اور ہجرت اچھی ہوتی ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان بھی ہے. بڑا مقام ہے مہاجرین ہجرت حبشہ کا. پہلی ہجرت جنہوں نے حبشہ کی طرف کی تھی علی کے بھائی جعفر طیار کی قیادت. تو ہجرت اچھی ہوتی ہے، لیکن ہجرت وہ اچھی ہوتی ہے جڑی سادہ ہوئے. پنڈ بندہ کچھ اور ہوئے، اسلام آباد جا کے کاظمی صاحب بنے ہو. اس پیغام کو اتنا ہی کافی سمجھا جائے. یہ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے، خدا فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلًا. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ برادریاں اور قبیلے اس لیے بنائے لِتَعَارَفُوا، تاکہ پہچانے جائیں. تو میرا خیال ہے گجرات بڑا منڈی زرخیز خطہ ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے جس قبیلے میں تمہیں پیدا کر دیا، تو بندے کو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. اس لیے میں پوڑیاں چڑھ کے قبیلے بدل لیتے ہو. اگر تمہیں سیدوں کے قریب ہونے کا بڑا شوق ہے تو جیسے تمہارے بڑے رشتے دے کے سیدوں کے قریب ہوئے تھے ویسے ہو جایا کرو. تو خیر لمبی بات نہ ہو جائے. چٹھا صاحب کو سبحان اللہ نہیں تو انا للہ پڑھو. اچھا سبحان اللہ. میرے دائیں سائڈ پہ ہے نا جی، تے سجے کھبے والوں دا دھیان رکھنا ضروری ہو. زیدی صاحب قبلہ لکھنؤ سے لاہور آئے. جن بزرگوں نے زیدی صاحب کو دیکھا ہے آپ میں سے، وہ گواہی دیں گے کہ وہ باریک فزیک کے مالک تھے. جسمانی طور پہ بڑے سلم سمارٹ سے، اور اس زمانے میں انہوں نے اپنی خطابت کا لوہا منوایا باریک جسم کے. اب میرا خیال 18واں سال ہے، میں 72 کلو تو چوکھا نہیں ہویا. زیدی صاحب اس زمانے میں باریک جسم سے خطابت منوا گئے جب داد ہی شیعہ اس مولوی کو دیتے تھے جڑا کرسی تے پورا نہ آئے. لیکن علامہ اظہر حسن زیدی صاحب بڑے سلم سمارٹ سے مولوی تھے. اچھا، جو آج کل ہم ذاکرین کو 0 میٹر گاڑیاں مالکوں نے نصیب کر دی، اس زمانے میں یہ سب نہیں تھا. بزرگ علماء کو ٹرینوں پہ، بسوں پہ سفر، ٹانگوں پہ
وہ خوشاب لیا سائڈ کہیں گئے، وہاں تانگے شانگے نہیں تھے، ریتلا صحرا، ذاکر مولویوں کو لینے کے لیے وہ اٹھ بھیج دیتا. وہ زیدی صاحب جیسا باریک جسم کا بندہ، وہ 16 کلومیٹر دا سفر تے لین اور ڈاچی تے آئے. اب کیونکہ آپ نے اونٹوں کا سفر شاید نہیں کیا، پسلیاں چڑھ جاندیاں. وہ کوئی 16 کلومیٹر، بسم اللہ ملک صاحب تھکے ہارے زیادی صاحب، کوئی 4 گھنٹے بس کا سفر، اگوں کوئی 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اٹھ دا سب تے بانی مجلس نہ ٹھنڈا پوچھا نہ کرا. اترتے ہی نا ڈاچی سے کہتے زیدی صاحب قبلہ محترم سید صاحب ڈاچی کا سفر کیسا رہا؟ زیدی صاحب نے ایک ہی فقرہ کہا، کہنے لگے سفر کا کیا بتاؤں، نانی یاد آ گئی. پتہ نہیں کون سمجھتا ہے. جی بسم اللہ چڑھتا. یہ زیادی صاحب قبلہ کا انداز گفتگو تھا کہ بات ایک ہی کرتے تھے اور ایسے مطلع کلیئر ہو جاتا تھا. جی بسم اللہ جی. کربلا گامے شاہ جہاں زید صاحب کا مدفن قبر قبلہ کی بھی وہیں پہ، کربلا گامے شاہ میں شیعہ سنیوں کے اتحاد کا ایک جلسہ ہوا. شیعہ سٹیٹ ہے کربلا گامے شاہ. اہل سنت کی طرف سے بھی ایک مولانا کا خطاب تھا اور آپ عزاداروں کی طرف سے بھی ایک ہی مولانا کا خطاب. شیعوں کی طرف سے زیدی صاحب قبلہ نے تقریر کرنا تھی، علامہ اظہر حسن زیدی، اور اہل سنت کی طرف سے سید عطا اللہ بخاری. یہ نام بھی آپ نے سنا ہوگا. ویسے جب میں کبھی نام لیتا ہوں سید عطا اللہ بخاری تے ملنگ قسم دے شیعہ سوچن لگ پیندے نے نالے سید تے نالے اہل سنت کی طرف سے اے سید بڑے بادشاہ ہوندے جے ربوے جاؤ تے اوتھے بھی شاہ جی لب جائیں. بڑی معذرت کے ساتھ جی حسن آپ جی. تو اہل سنت کی طرف سے یہ بزرگوں کی باتیں ہیں. کبھی موقع بنتا تو محظوظ ہوا کب کہ اس ممبر پہ کیسے کیسے ہیرے نوکری دے گئے. اہل سنت کی طرف سے سید عطا اللہ بخاری یہ اہل سنت کے اس زمانے کے بڑے مقبول مقرر تھے. ان کی خطابت اتنی منوائی ہوئی تھی کہ ان کے بارے میں بزرگ ہمیں سناتے ہیں. میں نے تو نہیں سنا، میں زید صاحب کا خطاب بھی، لیکن یہ بزرگوں سے ہم یہ بات سنتے ہیں کہ عطا اللہ بخاری اہل سنت کا اتنا مقبول خطیب تھا کہ وہ اچھا موبائل بھی میں نے داد دے رہا. سبحان اللہ. بھائی میرا مالک چوپے چلو میں ہی رضوی صاحب ہوں. تو یہ عطا اللہ بخاری اتنے مقبول صادق سے پی رہے تھے آیا، اتنے مقبول خطیب تھے اہل سنت کے عطا اللہ بخاری. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تقریر عشاء کے بعد شروع کرتے تھے، فجر کی اذانیں ہو جاتی تھیں، ٹائم کا پتہ ہی. اہل سنت کا اتنا کمال خطیب. اب شیعہ سنی اتحاد کا جلسہ ہے، ادھر سے زیدی صاحب، ادھر تھے عطا اللہ بخاری. عطا اللہ بخاری نے اپنی خطابت کے بلبوتے کمال اتحاد کا فائدہ اٹھایا اور پتہ کیا کہتا ہے، ہم شیعہ سنی ایک ہیں، کوئی باغ فدق نہیں تھا. ہم کل بھی ایک تھے. یہ باغ فدق کی کہانیاں دشمنوں نے شیعہ سنیوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک دوسرے سے
دور ہٹانے کے لیے یہ کہانیاں کتابوں میں لکھ دی ہیں. ہم کل بھی بھائی تھے, ہم آج بھی بھائی ہیں, کوئی باغ فدق نہیں تھا. خیر وہ جیسے آپ چپ ہیں, گامے شاہ کے شیعہ بھی چپ تھے. چپ شہزاد اس لیے چپ تھے کہ آخر ہمارے مہمان ہیں. نہیں مہمان ہیں, عطا اللہ بخاری ہمارے مہمان ہیں, تو چلیں وہ اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے 2-3 دفعہ کہا کوئی باغ فدق. تقریر ان کی ختم ہوئی. زیدی صاحب قبلہ جو سن چکے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ بڑے دھیمے لہجے میں بولتے تھے. مائک پہ آئے اور زیدی صاحب نے آتے ہی کہا کہ بھائی میں تو ابھی پہنچا ہوں, عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے. میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے, وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق. آپ جی مہربانی صاحب بولا کریں, سارے بولا کریں. مطلب لفظ ایک ہے بھائی, بخاری ایک ہی لفظ ہے, کہاں سے ایسے ہیرے آئیں گے. آدھے پنجاب کے چہرے تو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں. جب آپ نے اس کا اتنا مزہ لیا تو اگلے فقرے پہ پتہ نہیں آپ کتنا جیسے فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا ہوں, یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے, وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق ہے. جیسے صاحب نے آہستہ سے کہا فیصلہ مجمع خود کر لے کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے. مہربانی سے مہربانی سے یہ زیدی صاحب جن کے تعارفی جملے میں نے کہا کیا کہنے. زیدی صاحب سے ایک مولوی کہنے لگا زیدی صاحب قبلہ نے کہا میں کچھ بھی مولویوں نو پوچھ بیٹھا, مجھے مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی. سب نے کہا کیڑی سمجھ نہیں تجھے آ رہی. لگا یہی جو آپ ذاکر مولوی فرمان پڑھتے ہیں, جو جہاں پہ مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے. میں نے جتنے مولویوں سے پوچھا میری تو تسلی نہیں ہو رہی کہ جو مرتا ہے علی کا وہاں ہونا ضروری کیوں ہے. جیسا آپ نے کہا مسئلہ مولویوں کا نہیں ہے, یہ پٹواری بہتر سمجھا سکتا ہے کہ انتقال ہو ہی نہیں سکتا جب تک مالک موقع پہ خود نہ آ جائے. ہائے 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 ہائے. لہذا ہماری صرف یہ گزارش ہے کہ حسین کا تعلق جو بات کافی سارے دوست بعد میں تشریف لائے, جب آپ سارے تشریف نہیں لائے تھے تو میں مسلمانوں سے اپیل کر رہا تھا کہ یہ شیعوں کی مجلس ہیں نہیں. دیکھو میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے. وہ ایک مولوی جمعے دے خطبے چ عذاب دوزخ تو پیا ڈرائے تے لائٹ بند ہو گئی. بابا جی اینو کی آکھ دو یار, ساؤنڈ چلانے پہ جنریٹر آن کرنے پہ کوئی 10 منٹ لگ گئے تے مولوی رانو گل بھول گئی. بھائی تقریر میں کیڑی پیا کر دا. مجمع نے پوچھنے لگے جب لائٹ تھی عذاب دوزخ تو ڈران پہ, جب لائٹ تھی بھلا میں کہاں پہ تھا. ایک بندے آکھے دوزخ ہے. لیکن لیکن میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے. میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ مسلمان دوستو ان مجلسوں کو
اس ذکر کی محفلوں کو مذہبوں میں تقسیم نہ کرو، فرقوں میں تقسیم نہ کرو، کیونکہ ان مجلسوں میں ذکر ان کا ہوتا ہے جن پہ تم بھی درود نہ پڑھو تمہاری بھی نماز نہ۔ تم نے جی مہربانی سے ہر تم نے آل محمد جیسے ہیرے بھی شیعوں کو دے رکھے ہیں۔ یہ کائنات کا واحد قبیلہ ہے جن کی محفلوں کا تعلق مذہبوں سے نہیں۔ بیٹا میں بات کر رہا تھا شیعہ، اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، یہ مسلمانوں کے مذہب۔ 2 دفعہ میں کہہ چکا ہوں، میں تیسری دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، آپ تائید نہ بھی کریں میں پھر بھی سچ کہہ رہا ہوں کہ جو فرقے ختم نبوت کی 4 دیواری میں آ گئے وہ مسلمان ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی۔ آپ تائید کر دیں یہ مسلمانوں کے مذہب ہے، شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ مسلمانوں کے مذہب ہے۔ لیکن مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل گئی ہے۔ اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ مہربانی، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کی معرفت میں سمجھتا ہوں، لیکن مجھے اگلے چند فکرے کہہ لینے دیں۔ میں بلا تفریق کے فرقہ کہہ رہا ہوں، قطن میرے، لیکن عجیب رواج بن گئے۔ مجلس پنڈ میں ہوتی ہے، بجاڑ میں مجلس ہے، ادھا پنڈ گلیوں کی نکروں پہ کھڑا ہو کے بچوں سے کہے گا بیٹا وہ باہر والے ڈیرے تے نہیں جانا، لنگر نہیں کھانا۔ اس کا مطلب ہے تیرے پروفیسروں کو بھی پتا چل گیا ہے کہ لنگر بولتا ہے۔ جب ہی جی مہربانی، لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے، دوستوں سے میری اپیل ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں کچھ سے بارہ کہہ رہا ہوں کہ اس ذکر میں بسم اللہ بابا جی، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا جی، میں کہا بابا سرکار آ جائیں، تو میں ویسے تو حسن کی آمد بھی اسی کدوں سننا ہونے یا واریاں رکھنا ہونے۔ ایسے کیونکہ میرے پسندیدہ ذاکر ہیں بابا جی، ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑا مالک انہیں نظر بد سے بچائے اور مالک ماتمی بیٹا شاہ جی کو نصیب کرے۔ آمین کہا کرو، آمین کہا کرو۔ یہ وارثوں کا فرمان ہے کہ اللہ دعا مانگنے والے کی نہیں سنتا، کسی کی آمین سن لیتا۔ ہاں جی، تو بڑی محبت ہے آج کل بابا جی، میرا خیال ہے مجھے کمی صاحب نا جی کو 20 منٹاں دی چھڑ گیا تھا وہ میرے احترام میں، تو انہوں نے نہیں سی پتا روزے نال میرا کی حال ہے۔ بھائی میرا دل کرتا سی میرے والا ٹائم بھی تھوڑا جہا، تو وہ اپنا بھی انہیں پورا نہ کیتا۔ کچھ ہمارے مجلسوں کا بھی سٹائل پتہ کیا ہو گیا کہ لطف ذاکروں کا ہی آتا ہے۔ یوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شیعہ مجلسوں میں مولوی صرف برکت کے لیے رہتا ہے۔ نہیں یقیناً نہیں، میں جو سمجھتا ہوں ذاکر، میں نے ابھی آپ سے بابا جی آپ کے آنے سے پہلے میں نے اپنے دوستوں سے کہا، سارے میرے اپنے، میں نے یہ لفظ کہے تھے کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ لہذا جب میں کہہ رہا ہوں، مائک پہ کہہ رہا ہوں، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، تو پھر مجھے ذاکر اچھے لگنے چاہیے، کیونکہ بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہ کرے تو اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے۔
اے دے اندر کوئی رولا بن گیا۔ ذاکرین میرے بعد تشریف لائیں گے، افطار تک مجلس ہے، اسی تے ماشاءاللہ کیا کہنے، لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا، یہاں افطار کے ٹائم ایکسیڈنٹ بھی زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں، تلخیاں، بلڈ پریشر، اور کچھ افطار کے ٹائم اتنا ڈرے ہوئے ہوتے ہیں مکروہ ہونے سے کہ وہ اثر پڑھ کے کھجورہ ہاتھ چ لے لیں۔ واقعی یار میں کوئی مطلب آپ کے سامنے ویزا لگوا کے کہیں سے آیا ہوں، یا میرے نام دے آگے کراچی لکھے ہوئے کہ مجھے مزاج کا پتہ نہیں، یہ حقائق ہے۔ ان بچوں کا قصور نہیں ہے جو موٹر سائیکل ٹرالی میں مار رہے ہیں کہ میرا روزہ مکروہ نہ ہو جائے، میں گھر پہنچ جاؤں۔ میں ان مسلمان بچوں کو مشورے دیتا پھر رہا ہوں، یار روزے دار ہو، ایزی لائف جیو، کیوں مکروہ سے پریشان ہو؟ اور روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا، روزہ کرتوتوں کی وجہ سے مکروہ ہے۔ میری مہربانی والے سے آپ جیے، یہ بات میں بابا جی اجازت ہے نا بات کروں، یہ بات میں آپ سے نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ کا مکروہ ہوتا ہی نہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں جو ڈرے ہوئے ہیں کہ ایک اونج روزہ تو شامیوں بھی مکروہ، وہ بیچارے سچے ہیں، بیچارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مہربان ہیں۔ ایسے مجھے میرا خیال ہے اگر آپ اجازت دیں تو گزارش کر دوں کہ بیٹا روزہ ٹائم کی وجہ سے تمہارا مکروہ نہیں ہوتا، پریشان نہ ہوا کرو۔ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے نا تو آپ کے منہ میں بیٹا کھجور نہ بھی جائے نا، سموسہ شموسہ۔ ایک تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے روزے جب فرض کیے تھے تو پکوڑے بھی ادوں ہی فرض کر دیتے تھے۔ مطلب بیسن کے بغیر افطاری نہیں ہے۔ لہٰذا میری مسلمان دوستوں سے اپیل ہے بیٹا، افطاری کا ٹائم جب ہو جاتا ہے تو آپ کے منہ میں کوئی کھجور سموسہ، کوئی کنو مالٹا نہ بھی ہو تو آٹومیٹکلی روزہ اپنے ٹائم پہ آپ کا کھل جانا چاہیے۔ سیانے بندے ان میں سے کہیں گے یہ تو شیعہ انجے دے ہی ہوندے نے، جو مرضی ان کا مولوی ذاکر بات کر دے، انہیں تو کھلے چہرے سے سبحان اللہ کرنا ہوتا ہے۔ بغیر کھائے روزہ کیسے کھلتا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے نا شیعہ ذاکران، بغیر کھائے جی اپنے ٹائم پہ روزہ کھل، اور بغیر کھائے نہیں کھلتا جی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یار تم میں سے کئی بندے ملتے ہیں ہمیں جو کہتے ہیں میرا کل بھی اٹھ پیرا سی، میری جان میرا بول پو، آپ بھی کو سبحان اللہ کر لیں۔ اچھا یہ بڑی پرابلم ہے، بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے، لہذا فریش ہو کے بیٹھے۔ یا علیہ او جب او بسم اللہ آپ جی ہیں متوجہ سرکار جی، بغیر کھائے روزہ آٹومیٹکلی جب بندہ کھائے ہی نہ تو کھلتا کیسے؟ رضی صاحب ہمیں آج آپ نے جواب دے کے جانا ہے کہ بغیر کھائے، اگر بغیر کھائے نہیں کھلتا تو کئی دوست ہیں جو بالکل چوک میں بازار میں دکان کے تھڑے پہ کہہ ہوتے ہیں میرا پرسوں بھی اٹھ پیرا سی، آج بھی اٹھ پیرا ہے، اللہ نے ہمت دی ہے، میں روزہ چھوڑتا نہیں ہوں، میں سرگی اٹھیا نہیں سا کا کیا مطلب ہے؟ کھایا پیا کچھ نہیں۔ اور جو روزہ بغیر کھائے ہو جاتا ہے وہ شام کو بغیر کھائے کھل کیوں نہیں جاتا؟ اور جس اللہ نے روزہ رکھنے کا وقت بتایا، ویسے میں بابا جی محسوس کرتا ہوں کہ قیامت کے دن نہ جی
روزہ داروں کی 2 لائنیں لگنی ہیں، ایک 10 منٹ پہلے آ لے اے پنجابی سمجھ دیو نا، مینوں تو بعض دفعہ انج لگتا میں امریکیاں نال گلاں کر رہا، کچھ بندے ایسے چہرے سے مطلب بیٹھے صرف وہ گھورتے رہتے ہیں ذاکر مولوی، بہر اللہ انہیں بھی خوش رکھے، سرکار کی بارگاہ میں موجود تو ہیں۔ مطلب کسی بندے کو اگر اختلاف ہے تو میرے مذہب پہ ذات نہیں لانی، یہ میری ذات کی بات ہے، یہ اعتراض کرنا تو میری ذات پہ کرنا، ہاں مذہب پہ نہیں، میری سوچ ہے کہ روزہ داروں کی میدان حشر میں 2 لائنیں، ایک 10 منٹ پہلے والا اور دوسرا 10 منٹ بعد۔ میں یہاں پہ خیر مہمان تو نہیں ہوں، گھر ہے ہمارا، لیکن اب میرے بدے ہاتھ دیکھو کسے نہ کسے لائن چ لگیا جیسے، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ او بسم اللہ۔ اب 2 لائنیں، 10 منٹ پہلے 10 منٹ، اب اللہ نے ان دونوں لائنوں کے روزہ داروں میں سے ایک لائن کا ٹائم اوکے کرنا ہے۔ مسلمان دوستو زیادہ چانس تمہارے ہیں کیونکہ تم زیادہ ہو، اسی اونج تھوڑے ہیں تے وچوں پھر تھوڑے ہیں۔ میں شاید کل ہی سواد لے رہے ہیں، وہ ہمارے ایک نا نماز روزے سے بات یاد آ گئی، آج میں کافی ٹائم پڑھنا ہے، وہ روزہ جڑا اثر سی ہو کے ان میں ٹھیک ہو گیا۔ ایک ہمارے شیعہ مولوی ہوتے تھے بابا جی، میں نے بزرگوں سے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں، مظفر گڑھ کے مولوی احمد دین، اب تسی سارے چپ ہو کہ ہمارے مولوی تے نالے احمد دین، وہ گل انجے دی سی، کنورٹ ہوئے ادھروں آئے سے شیعہ مولوی تھے، وہ ایک دن فرمانے لگے خطاب میں کہ میں نو راتی خواب وچ شیطان ملے، اچھا ایک کلین شیپ بندیاں نو تے ملدا ہی نہیں، اولی احمد دین کہتا ہے جب میرا تعارف ہوا نا مجھ سے، تعارف ہوا کہ یہ حضرت ابلیس ہے، تو مولی احمد دین کہتا ہے میرے ذہن پہ ایک بوجھ تھا، کہ میں موقع غنیمت جاندے ہویا میں پوچھیا وہ تو ساڑیاں مومنہ نو نماز کیوں نہیں پڑھن دیتا؟ ہن چوکے سارے چپ ہو گئے ہو، یہ بسم اللہ جی، بدر جی آ جائے، اچھا بسم اللہ، علی عمران جی آ جائے، تشریف لینا، پیچھے نہ بہت سرکار، زیارت کروں میں آپ، ذاکری کا بہت جانا پہچانا نام ہے جی، جناب علی عمران جعفری، میں صادق شاہ تو معذرت کر کے علی عمران کا اعلان کرنے لگا، کیونکہ میں خود بھی شیعہ ہوں، میں اعلان کرنے لگا ہوں کہ علی عمران میرے بعد پڑھیں گے، آپ میں سے 2-4 بندے ضرور سوچیں گے یہ ذاکر مولوی تو جب ممبر پہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو لفٹ نہیں کرواتے، اور اسی سب تقریر ہو کہ علی عمران کا اعلان، میں کیونکہ خود شیعہ ہوں نا اس لیے اعلان اپنے بعد والے کا کر رہا ہوں، کیونکہ مذہب آل محمد میں بتانا ضروری ہے کہ میرے بعد کون ہے۔ آپ جیو یار، جواب دیا کریں، اجازت ہے، میں قبلہ بات ہلکی پھلکی سی بات ہے جی،
او بسم اللہ کیا کہنے. لو جی سارے مجمع دی داد ایک پاسے تے ایک مولوی بندے نو پہ بزرگ آکھدے نے افطاری تک تساں ہی پڑھ لیں. وچوں میرا خیال ان دا مطلب ہے کہ بس کرو. بس بہت شکریہ. یہ آپ کا لہجہ میرے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں. مولوی احمد دین شیعہ مولوی کو جب خواب میں شیطان ملا, اب آپ پریشان بھی ہو جائیں تو میں مطمئن ہوں خوابوں پہ پہرے تھوڑی ہوتے ہیں. میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم, میں نے خود ان سے سنا, وہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن خواب وچ امام شافعی مل گئے. مبلغ اعظم جیسے ہیرے بھی کہاں سے ہیں. دیوبند کے فارغ التحصیل, زیراں زبراں بالکل فٹ, صرف نحو بھی پوری, ایک جٹ دوجا دیوبندی تیسرا مولوی. دیوبندیوں کا اکھرا قسم کا مولوی اسماعیل تھا, حق زہرا نے اسے شیعہ کر دیا. اور بخدا میں 7 سال قبلہ کی شاگردی میں تلمیذی میں رہا ہوں. ادیب عربی, فاضل عربی, سلطان الفاضل, اور اس کے کچھ ساتھ میں چھوٹے ایگزام جو میٹرک ایف اے کی طرح ایکول ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ ایگزام جو میں نام لے رہا ہوں یہ سینٹر مدرسے بنتے ہیں, ایگزام بورڈ میں ہوتے ہیں, یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں. 3-4 مولوی والیاں ڈگریاں جڑیاں اتھے ہوندیاں نے وہ میں ساریاں کیتیاں ہوئیاں نے, انج کپڑے تھوڑے پائے نے. تو 7 سال میں قبلہ کی شاگردی میں رہا. میں نے قبلہ کے مناظرے ڈائریکٹ سنے, ان کی گفتگو, ان کا طرز تخاطب, فی البدی حاضر جواب. خدا کی قسم بابا جی یوں لگتا تھا جیسے بی بی نے بہلول کی بچی ہوئی خیرات مولوی اسماعیل کو دی. قسم خدا جس رنگ میں اعتراض کرنے والا مذہب تشیع پہ اعتراض کرتا تھا قبلہ اسی لہجے میں جواب دیتے. اگر کسی نے مذاق کے لہجے میں بات کی قبلہ کا جواب اسی لہجے میں. یہ کسی قرآن پڑھ کے گل کی تھی پر قرآن. شکرگڑھ مجلس پڑھنے لگے, اچھا دور تھا, پنڈوں کے مسجدوں کے مولوی بھی آتے تھے, ہونتے نظر ہی لگ گئی مجلس والا راہ گلی بدل جان. اور مولوی صاحب قبلہ جو خطبہ ہی پڑھیا تو پنڈ دی مسجد دا مولوی تو اللہ جانے ان سردیاں تے تلخی شاہ چڑھے آیا. مجلس بعد پڑھو مولوی اسماعیل پہلے دسو تسی شیعہ ملی مچھی کیوں نہیں کھاندے. مولوی صاحب نے اسے لہجے چاکھیا اس لئی کہ تانوں سستی لبدی ہے. اوئے ہوئے ہوئے کون لطف لے گا یا کیا کہنا. بولا کرے جواب دیا کرے. افطاری تک مجلس نہیں جانی ہے. جی بسم اللہ آپ جی ہیں متوجہ ہیں جی آپ. اچھا مجھے دوسری ایک بات یاد آ گئی. یہ سرائکی پٹی کوئی لودھرا کے علاقے میں تب وہ ضلع تو نہیں تھا, وہ ایک ڈائریکٹ مناظرے کا مطلب ہے کہ ایک مولوی ادھر سے ایک ادھر سے, پبلک آدھی ادھر ان کی آدھی ادھر ان کی. موضوع کچھ ایسا تھا کہ مولانا اسماعیل نے, اچھا مولوی ہو کے اسماعیل صاحب سریلے سن, واقعی کمال, سر نو سمجھ دے سن. قبلہ مبلغ اعظم نے کوئی 6 آیتاں شان رسالت کی وہ پچھلیاں طرزاں نال قرآن پڑھیا تے انج کر کے قرآن پڑھیا کہ سامنا مجمع بھی انہاں دے مولوی آکھیا ہے پبلک ہتھوں گئی. یہ تے شیعہ دا مولوی لے دے چلا
تے اگوں طنز کر کے نا اس مولوی نے مولانا اسماعیل صاحب کو طنز کر کے مطلب قرآن پڑھنے کے لہجے سے قبلہ کی کرت سے جدو سنی مجمع بھی متاثر محظوظ ہونے لگا مولوی ویکھیا کم خراب پتہ کیا کہتا ہے مولوی اسماعیل یہ بھی وقت آنا سی وہ شیعہ نو بھی نبی دی سمجھ آن لگ پئی طنزیہ لہجے میں کہ جب اپنا مجمع مولانا اسماعیل صاحب کی شان رسالت والی آیتوں سے محظوظ ہونے لگ گیا طنز کر کے کہتے ہیں وہ اے وی وقت وہ اے وی ٹائم ہونا سی شیعہ نو بھی نبی پاک دی سمجھ آن لگ پئی مبلغ اعظم دیر نہیں کرتے تھے کہنے لگے مولوی دی تانوں حضور دی ادوں سمجھ آئے جدوں بی بی حلیمہ دی کچھڑوں لین دے ہائے 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 مہربانی سے کیا کہنے بولا کرے تو مبلغ اعظم جیسا کہ وہ میں مولانا احمد دین کی بات کر رہا تھا وہ بات ادھوری رہ گئی یہی ہم مولویوں کی مصیبت ہوتی ہے کہ بات سے بات وہ مولوی احمد سبحان اللہ بھائی تیرے بھی کیا کہیں اور یہ ایک بٹن ہوندہ ہے جدے نال انہوں آف کر لئی دے متوجہ ہے سرکار آپ ذرا مجھے تو بات خواب کی ہو رہی تھی میں نے خود قبلہ مبلغ اعظم سے اچھا بابا جی ویسے مجلس بڑی مقبول جے 2-3 بندے ستے بھی پہنے داد بھی پوری دے رہے یار ہمت کرو یار ذرا فریش ہو کے ریلیکس ہو کے بیٹھے بات مجھے بڑی جلدی مکمل کرنی ہے یہ قبلہ سے میں نے خود سنا بالکل ڈائریکٹ فرمانے لگے مینو خواب امام شافعی رحمت اللہ اے امام شافعی رجسٹرڈ امام ہے انوی سواد میں ہی لیا مبلغ اعظم فرماتے ہیں مجھے جب پتا چلا کہ یہ امام شافعی ہیں کیونکہ امام شافعی کا ایک فرمان ہے جو میں اس سالانہ مجلس میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ پرابلم بندوں کے اپنے گھر میں ہے تو جان ساڑی کھاندے حقیقت ہے یہ اللہ جانے کو موسموں کا اثر ہے کہ بندے تنقید بھی شیعوں پہ کرتے ہیں تقلید بھی شیعوں کی کرتے ہیں یہ حقائق ہے تو وہ مولا علی جن ولی اللہ سرکار کی ولایت کے مزے لینے والے امام شافعی کی بات کا بھی مزہ لیتے ہیں کہ امام یہ سوائے کے محرقہ میں مکہ کے مفتی اعظم ابن حجر مکی کے نام سے آپ یقیناً واقف ہیں بہت بڑے اپنے دور کے بہت پڑھے لکھے عالم دین تھے مفتی اعظم تو مکہ اے پچھلے بندے دے موڈے پھڑو انہوں جگاؤ یا علی مدد میں ایڈی دوروں میں ایک لیا انہوں ویکھنا ہی بڑا مشکل سے یا علی یار میں ٹھیک ہو گیا اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت مجلسوں میں نیند پوری نہ کرو فریش ہو جو بات مجھے کلوز کرنا ہے امام شافعی کا ایک فرمان ہے جسے مفتی اعظم میں مکہ نے خود لکھا ہے وہ فرمان کیا ہے آپ کو یاد ہے بابا جی آپ تائید کریں گے جو ریگولر مجلس سے سنتے ہیں وہ بھی اس فرمان میں شامل ہو جائیں گے امام شافعی کا فرمان ہے کیا فرمان ہے جو جب بندہ موت کے قریب ہو کے آخری بیان دیتا ہے جسے وقت نزا کا بیان وہ شافعی نے از خود کہا مات الشافعی وَلَيْسَ يَدْرِي علی ربہ ام ربہ اللہ وہ کہتا ہے شافعی مر گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا اللہ رب ہے یا علی رب کیا کہنے بولیں گے
یہ بالکل میں بڑی جلدی بات اب کر لیتا ہوں. شافعی مر گیا ماتم لیسا یدری پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہم سواد لیتے تھے. یہ عقیدہ ہمارا تو نہیں ہے نا, یہ تمہارے امام کہہ رہے ہیں ہمارے امام کے بارے میں. ہم اہلی کو میری بات کی تائید کر دینا. میں نے ہمیشہ کہا تاکہ غلط فہمی ساڑھوں اندروں جو سن لگی ہوئی ہے, ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. بات مجھے کلوز کرنے. تو یہ امام شافعی کا فرمان ہے. ماتا شافعی لیسا یدری علی ربہ ام ربہ, کہ شافعی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اللہ رب ہے یا علی رب ہے. اللہ رب ہے علی. یہ فرمان جب میرے تیرے ذہن میں ہے تو مولوی اسماعیل نے سی یاد کہتا جو میں نے پتہ لگا نا امام شافعی. یہ باتیں سٹڈی سے آپ کو نہیں ملیں گی. بھئی آپ کو لٹریچر پڑھ لیں گے تھے مولوی صاحب رضوی صاحب نے نام ہی سنے آتے. خیر ہے, یہ کبھی کبھی باتیں ایسی ہوتی ہیں. مولوی اسماعیل فرماتے ہیں میرے ذہن میں تھا کہ شافعی نے کہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا وہ رب ہے یا علی رب. مولوی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں امام شافعی ایک بات کرنی ہے. مولوی صاحب فرماتے ہیں شافعی آ کے پوچھو مولوی اسماعیل. میں کہا جی آپ امام شافعی ہو کے کہہ رہے ہیں کہ علی رب ہے, تو شافعی نے پتہ کیا کہا ہے. مولوی اسماعیل کہتے تھے شافعی نے مجھ سے کہا مولوی اسماعیل تو نے انصاف ہی نہیں کیا. جن لوگوں میں میرے jیسا بندہ امام ہے وہاں علی کو رب نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے. ہائے 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 ہائے. تو ایسے ہیرے. بات بالکل میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں, کلوز کر رہا ہوں. میرے بات سلسلہ بحمد اللہ انشاءاللہ افطار تک جاری و ساری رہے گا. لیکن ایک بات کا مجھے موقع دے دیں کہ جس اللہ نے روزہ رکھنے کا ٹائم بتایا اس نے کھولنے کی خبر نہیں دی. مکروہ ہو گیا تے حافظہ آجے بھی میرا ٹھیک جی. کسے نہ کسے لائن چ کھلونا جی. ان دونوں لائنوں میں سے جڑے بندوں بعد چاہے انہوں نے کی پتا میں کتنے سا. وہ یہ لائن ہے 10 منٹ پہلے روزہ کھولنے والوں تے سجے پاسے 10 منٹ بعد. اچھا یہ کو ہمارے پانیوں کا اثر ہے, ہم کیونکہ مسکین ہیں ماڑے ہیں. مجھے یاد ہے مولانا اسماعیل صاحب نے ایک مولوی آکھنے لگا اور مولوی اسماعیل تو پڑھیا لکھیا بندہ سے تے تجھے مذہب ہی بدلنا سی تے کسے وال مذہب اچھی جان دو. ابراہیم لگا کیا ہوا, کہنے لگا ہونا کیا ہے جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. اجے مولانا قبلہ انہوں جواب دین لگے او کالا تیز. آکھنے لگا مولانا اسماعیل کو مذہب ہے, اب فلمی دنیا گلوکار اداکار سنگر نچن والے گاؤن والے وہ بھی چوکھے شیعہ ایک کو مذہب ہے. مولوی اسماعیل کب تک دیر کرتے, کہنے لگے مولوی جی میں نے یاد آ گیا میں ایک بار یہ کہ نچن گانے والے نے پوچھا وہ تسی چوکھے شیعہ کیوں ہوندے ہو. اس آ کہ مولوی انصاف کر خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جی آئی نہ کیا کہنے. جی بسم اللہ متوجہ سرکار متوجہ, بس مجھے موقع دے. آجائے تشریف لائیں بابا جی آجائے. میں نو آن تو لگا کوئی اچھا ٹھیک ہے جی. بس میرے خیال اب تو شرعی طور پہ بھی مجھے بات کلوز کر لینی چاہیے. مہربانی سر. دونوں لائنوں میں سے 10 منٹ پہلے روزہ کھولنے والے میدان حشر میں میرا مذہب نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں
اعتراض ہے تو مجھ پہ کرنا. ان دونوں ٹائموں میں سے اللہ نے ایک ٹائم اوکے کرنا ہے. اور بھائی جی زیادہ چانس آپ کے ہیں. اسی ویکھو کنے ماڑے ہیں. اس سے بڑی مسکینی اور کیا ہوگی کہ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں قیامت کے دن تمہارے والا ٹائم اوکے ہونے کے زیادہ چانس. تسی سارے بھی چپ ہو جاؤ, سواد میں کلہ ہی لے رہے ہیں. زیادہ چانس تمہارے ہیں. اور 100 میں سے 1% ہمارے لیے رکھ لو, 99% آپ لے لو کہ اللہ نے آپ کا ٹائم اوکے کر دینا. اور جب اللہ نے آپ کا ٹائم اوکے کر دیا تو ہم غریبوں کے روزے مکروہ ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کے علماء بتاتے ہیں کہ دیر ہو جائے تو روزہ مکروہ ہو جائے. جب اللہ آپ کا ٹائم اوکے کر دے گا نا, پھر ہمارے روزے 10 منٹ بعد والوں کے مکروہ ہو جائیں گے نا. تہاڈا حق بندا ہے چپ رہو, لیکن مایوسی کفر ہے. جب تمہارا ٹائم اللہ نے پاس کر دیا تو 10 منٹ بعد والوں کے روزے مکروہ ہو جائیں گے نا. اپنے نے سارے دینی پروفیسروں کے سروں پہ قرآن رکھ کے ہمیں بتا مکروہ کی سزا کیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, آپ دھیان نہیں دے رہے. گجرات منڈی بہاؤدین ہی نہیں بلکہ لاہور, سیالکوٹ, شیخوپورہ, گجرانوالہ کے چہرے بھی میرے سامنے ہیں. ایک ایک لمحہ مجھے دے, میں مکروہ کی سزا پوچھ رہا ہوں. یہ نہ بتائیں تو الگ امر ہے. شریعت میں, بابا جی آپ میری تائید تو کریں گے, شریعت میں وہ گرم روٹی کھانا بھی مکروہ ہے جس سے خطرہ ہو کہ زبان پہ چھالا نہ پڑ جائے. تم کیا سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن تیسری لائن لگی ہوگی؟ بندے پوچھن گے فرشتیاں نو اے لائن کا دیئے, فرشتے آکھیں گے ایک گرم روٹیاں کھانا لے. ہمیں بتاؤ مکروہ کی سزا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی سزا تو شریعت میں کوئی نہیں ہے. جب شریعت میں سزا کوئی نہیں ہے اور اگر اللہ نے تیرا ٹائم پاس کر دیا تو پھر ہم غریبوں کے روزے زیادہ سے زیادہ مکروہ ہو جائیں گے نا. اور وہ جو 1% چانس ان عزاداروں کا ہے, اگر اللہ نے ہمارا ٹائم اوکے کر دیا پھر 10 منٹ پہلے روزہ مکروہ نہیں ہوتا, روزہ ٹوٹ جاتا.